السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حیات طیبہ سے ایک نہایت خوبصورت واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ میری ناچیز کاوش کو پسند فرمائیں گے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کریں گے تاکہ مزید خوبصورت کاوشیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا واقعہ، جو کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص کے بارے میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ کم سنی ہی میں ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ کی بڑی لاڈلی تو تھیں، جہیز بھی بڑا قیمتی دیا تھا۔ جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمنی عقیق کا ہار بھی بیٹی کو دیا تھا۔ مکے میں 13 سال دعوت حق کا کام کرنے کے بعد جب خدا کا حکم آیا کہ مدینے کو ہجرت کر جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں اپنے سسرال میں رہ گئیں۔ دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی تو ان کے شوہر ابو العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ بدر میں عبداللہ بن زبیر نے بہت سے دشمنوں کو قید کیا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ مکے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیے بھیجے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شوہر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو بے چین ہوئی اور ان کی رہائی کے لیے اپنی ماں کا دیا ہوا ہار اپنے دیور عمر بن ربیع کو دے کر مدینے بھیجا۔ یہ تمام فدیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ فدیے کی چیزوں میں جب آپ کی نظر اس ہار پر پڑی تو حالت غیر ہو گئی، دل بھر آیا، بیٹی کی محبت نے بھی جوش مارا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ ہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا ہے جو اس کی ماں نے اس کو جہیز میں دیا تھا۔ میں کیسے کہوں کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو، مگر میرے غم کو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تم خود ہی سوچو کہ ابو العاص کا فدیہ کیا ہو، مناسب ہو تو یہ ہار بھی زینب کو واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی رہا کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ کیا اور کسی طرح یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر واپس کر دیا جائے۔ یہ امتیازی سلوک اسلامی ذہن پر بڑا گراں تھا۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر رہا نہ کیا جائے، اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بھیج دیں۔ ابو العاص نے بخوشی اس بات کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا کہ ابو العاص کے ساتھ زید بن حارثہ کو بھی بھیج دو۔ زید مکے سے پہلے بطن یاجہ میں قیام کر کے انتظار کریں اور ابو العاص زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بطن یاجہ پہنچا دیں اور زید بن حارثہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینے کو واپس آ جائیں۔ زید اور ابو العاص دونوں روانہ ہو گئے۔ زید بن حارثہ بطن یاجہ میں ٹھہر گئے اور ابو العاص مکے پہنچے اور اپنے وعدے کے مطابق بطن یاجہ میں حضرت زید کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے مدینے تو روانہ کر دیا، لیکن زینب کے بغیر ان کے شب و روز بے نور ہو گئے، وہ مغموم رہنے لگے۔ ایک بار شام کے سفر میں تھے کہ بیوی کی یاد نے بے تاب کیا اور وہ بے ساختہ یہ اشعار گنگنانے لگے: میں مقام ارا سے گزر رہا تھا کہ زینب کی یاد نے مجھے تڑپا دیا،
اور بے اختیار میرے زبان سے یہ دعا نکلی: خدا اس شخص کو شاداب و شاد کام رکھے جو حرم میں قیام پذیر ہے، اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے۔ شوہر اسی بات کو یاد کر کے تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ ابو العاص جب شام سے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے تعاقب میں 170 سوار روانہ کیے۔ عیس کے مقام پر ان سواروں نے تجارتی قافلے کو جا پکڑا۔ مشرکین گرفتار کر لیے گئے اور ان کا سامان قبضے میں لے لیا گیا، مگر اسلامی شاہ سواروں نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص سے کچھ نہ کہا۔ اب ابو العاص نے مکہ کی بجائے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر معلوم کیا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے پناہ کے طالب ہوئے۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ لوگوں نے ایک نسوانی آواز سنی: میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم لوگوں نے آواز سنی؟ عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزور ہستیاں دشمنوں کو پناہ دے رہی ہیں۔ آپ گھر پہنچے تو پیاری بیٹی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور اپنے شفیق باپ سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ممکن نہیں کہ ابو العاص کے قافلے کا جو سامان چھینا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے؟ بیٹی کا مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، مگر خاموش رہے، اور کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیجا: ابو العاص میری پیاری بیٹی کا شوہر ہے، اور زینب کی خواہش ہے کہ ابو العاص کا سامان واپس کر دیا جائے۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ تم ضرور ایسا کرو، مگر تم جانتے ہو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی میری خوشی ہے۔ اگر تم ابو العاص کے ساتھ احسان کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان، ہم سب کچھ واپس کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا: دیکھو، سامان سب واپس ہو جائے گا، تم ابو العاص کی خاطر تواضع اور عزت و احترام میں ذرا کمی نہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ آنکھیں وہ سب دیکھ رہی تھیں جس تک دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ابو العاص سارا مال و اسباب لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، مگر اس مرتبہ وہ بار بار مڑ مڑ کر مدینے کو دیکھتے تھے۔ قدم کچھ بوجھل تھے اور دل کی دنیا کچھ بدلی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان و سلوک رنگ لایا۔ ابو العاص مکہ پہنچے، جس کا جو مال تھا ادا کیا۔ ابو العاص ہمیشہ سے مکہ میں ایک تجربہ کار اور دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے، اور سب کے مطالبات ادا کرنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا: کسی شخص کا میرے ذمے کوئی اور مطالبہ ہو تو مجھ سے وصول کر لے۔ مکے والوں نے کہا: آپ انتہائی باوفا اور انتہائی شریف بھائی ہیں۔ اب ابو العاص دل کی بات زبان پر لائے اور کہا: اس بار مدینے سے واپس ہونے کو ہرگز جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر واپس ہوا کہ کہیں یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال و اسباب غبن کر لیا۔ اب جب کہ میں تمہارے سارے مطالبے ادا کر چکا اور خدا نے یہ بوجھ میرے دل اور کندھے سے اتار دیا، تو میں اعلان کرتا ہوں، سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ 7 ہجری میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بات پوری ہوئی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ نگاہیں اس وقت دیکھ چکی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو مکے سے رخصت کر رہے تھے، اور اس خبر سے مدینے میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔